بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیسن نمبر 9 جس کو عربی زبان میں الدرس التاسع کہتے ہیں پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے 8 سبقوں میں ہم اس میں اشارہ قریب کے بارے میں تھوڑا سا مشق کیا اور اس کے بارے میں تفصیل بیان کی۔ ابھی آج الدرس التاسع میں ہم اس میں اشارہ بعید کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا اور ہاذہ، ہاذا اس میں اشارہ مفرد مذکر کے لیے جو کہ قریب ہو، اور اسی طرح ہاذہ اس میں اشارہ مؤنث جو کہ قریب ہو، مفرد مؤنث۔ آج ہم اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے ذاکا اور اس میں اشارہ مؤنث بعید کے لیے تل کا آتا ہے۔ ذاکا کا معنی کیا ہے؟ وہ جو کہ بعید ہو مذکر کے لیے، اور اسی طرح تل کا جو ہے اس کا معنی بھی وہ ہے، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جس طرح اس میں اشارہ قریب مذکر کے لیے ہاذا اور اسی طرح مؤنث اور اس میں اشارہ مؤنث قریب کے لیے ہاذہ آتا تھا، اسی طرح مذکر کے لیے جو کہ بعید ہو جس کا معنی ہم وہ سے کرتے ہیں اس کے لیے ذاکا آتا ہے، اور جو اس میں اشارہ بعید ہو اور وہ مؤنث کا ہو تو اس کے لیے ہم تل کا استعمال کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم اس کا مشق کرتے ہیں۔ مثلا وہ گھر ہے، وہ گھر ہے، تو وہ کے لیے ذاکا اور تل کا دونوں آتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو عربی میں بیت کہتے ہیں، اور بیت چونکہ مذکر ہے عربی زبان میں، اس میں علامات تانیث میں سے کوئی علامت نہیں پائی گئی، اسی وجہ سے یہ مذکر ہے، تو گھر کے لیے بیت کا لفظ آتا ہے، لہذا بیت مذکر ہے، اس کے ساتھ ہم اس میں اشارہ ذا کا استعمال کریں گے۔ ذا کا بیتن، ذا کا بیتن کا معنی ہے وہ گھر ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے، کتاب بھی چونکہ مذکر ہے عربی زبان میں، اگرچہ اردو زبان میں یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں کتاب مذکر ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم اس میں اشارہ وہ کے لیے یہاں پہ ذا کا استعمال کرتے ہیں۔ ذا کا کتابن، ذا کا کتاب کے معنی ہیں وہ کتاب ہے۔ ایک اور جملہ ہم لکھتے ہیں وہ قلم ہے، قلم کو عربی زبان میں قلم کہتے ہیں، اور قلم بھی مذکر ہے، تو اسی وجہ سے اس میں اشارہ مذکر کا ہم اس کے ساتھ ایڈ کریں گے۔ ذاکا قلم، وہ قلم ہے، ذاکا قلم، وہ قلم ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ وہ مدرس ہے یا وہ استاد ہے، اردو زبان میں
مدرس کے لیے استاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ استاد ہے۔ استاد چونکہ مذکر ہے تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم وہی اسم اشارہ ذا کا لگائیں گے، ذا کا۔ اور استاد کو عربی زبان میں معلم یا مدرس کہتے ہیں، دونوں درست ہے۔ ذا کا مدرسن، ذا کا مدرسن یا ذا کا معلم، یہ بھی درست ہے۔ معلم اور مدرس استاد کو کہتے ہیں۔ البتہ استاذ جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہم وہاں پہ پروفیسر کرتے ہیں۔ استاد عربی زبان میں پروفیسر کو کہتے ہیں۔ ذا کا استاد، ذا کا معلم، ذا کا استاد وہ پروفیسر ہے، وہ پروفیسر ہے۔ تو اس پروفیسر کے لیے عربی زبان میں استاذ آتا ہے، اور چونکہ یہ مذکر ہے تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم ذا کا استعمال کرتے ہیں۔ ذا کا استاذن، وہ پروفیسر ہے۔ اسی طرح ایک اور جملہ، وہ دیوار ہے۔ دیوار کو عربی زبان میں ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں اور یہ لفظ بار بار لکھ چکے ہیں، اسی وجہ سے اس کو جدار کہتے ہیں۔ جدار، دیوار کو جدار کہتے ہیں، اور جدار یہ مذکر ہے کیونکہ علامات تانیث میں سے کوئی علامت اس میں موجود نہیں، تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ ہم اسم اشارہ بعید ذا کا استعمال کریں گے۔ ذا کا جدارن، وہ دیوار ہے۔ ذا کا جدارن۔ اسی طرح یہ ذا کا اسم اشارہ مذکر کا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ بعید ہو، دور ہو۔ مثلا آپ اسی طرح اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ گھر ہے۔ ذا کا بیتن، اسی طرح بعید کے لیے آپ اشارہ کریں گے۔ وہ کتاب ہے۔ ذا کا کتابن، وہ قلم ہے، وہ قلم ہے۔ ذا کا قلمن، وہ استاد ہے۔ ذا کا مدرسن، وہ پروفیسر ہے۔ ذا کا استاذن، وہ دیوار ہے۔ ذا کا جدارن۔ اس کے بجائے اگر ہم یہ چیزیں، یہ مسمیات یہ قریب ہو تو اس کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب ہے، یہ دیوار ہے، یہ قلم ہے، یہ میز ہے۔ مثلا اس کا استعمال بھی ہم کرتے ہیں، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے۔ تو گھر کے لیے جس طرح پہلے ہم لکھ چکے ہیں یہاں پہ اس کالم میں بیت، گھر کے لیے بیت آتا ہے، لیکن وہاں پہ اسم اشارہ بعید کا تھا، دور کا تھا، جس سے ہم وہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں اسم اشارہ قریب کا ہے جو کہ یہ ہے۔ تو یہ کے لیے عربی زبان میں ہاذا بھی آتا ہے اور ہاذی بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ گھر جو کہ مذکر ہے تو اسی وجہ سے اسم اشارہ مذکر کا ہم اس کے ساتھ لکھیں گے، یہ گھر ہے۔ ہاذا بیتن، ہاذا بیتن۔ اسی طرح وہ کتاب ہے، ذاک کتاب۔ اگر اس کے بجائے ہم دور کے بجائے قریب کا اشارہ کریں کہ یہ کتاب ہے تو پھر ذاکا کے بجائے ہم ہاذا استعمال کریں گے، یہ کتاب ہے۔
تو کتاب مذکر ہے، اسی وجہ سے اس میں اشارہ یہاں پہ مذکر مفرد کا ہے، تو ہاذا کتاب ہم لکھیں گے ہاذا کتاب، ذاک کتاب وہ کتاب ہے. اسی طرح ہاذا کتاب قریب کا اشارہ، تو یہ کتاب ہے ہاذا کتاب. اسی طرح یہ قلم ہے، ہاذا قلم، ہاذا قلم، ذاک قلم وہ قلم ہے، ہاذا قلم یہ قلم ہے، ہاذا قلم. اس میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وہ استاد ہے، وہ استاد ہے، یہ استاد ہے، تو یہ کے لیے اس میں اشارہ قریب ہم لائیں گے، یہ استاد ہے. ہاذا مدرسن یا معلم بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح وہ پروفیسر ہے، ذاکا استاذن، یہ پروفیسر ہے، تو یہ کے لیے اس میں اشارہ قریب کا ہم لائیں گے ہاذا استاذن، استاد جس کا جمع ہے اساتذہ. اکثر لوگ اردو زبان میں غلطی کرتے ہیں، اور یہ عام غلطیاں بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ جب سے کہیں پرچے میں یا کسی دوسرے مقام پہ پوچھا جائے کہ استاد کا جمع کیا ہے، تو وہ جلدی سے کہتے ہیں کہ اساتذہ. یہ اساتذہ چونکہ استاذ کا جمع ہے جس کا معنی ہے پروفیسر، اور وہاں استاد ہے دال کے ساتھ، تو اس کا جمع اساتذہ نہیں آتا. یہ دال زال سے کس طرح بدلا، کس قانون کے تحت بدلا؟ تو اسی وجہ سے استاد کا جمع اساتذہ نہیں ہے، یہ استاذ کا جمع اساتذہ ہے، جو عربی زبان میں یہ پروفیسر کے لیے بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ وہ دیوار ہے، وہ دیوار ہے دور، ذاک جدار، اسی طرح یہ دیوار ہے قریب، یہ دیوار ہے. تو یہاں پہ یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہاذا، اور دیوار کے لیے جدار، ہاذا جدار، یہ دیوار ہے. تو یہ اس میں اشارہ قریب اور بعید مذکر کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا مشق کیا کہ اس میں اشارہ مذکر جو کہ بعید ہو اس کے ساتھ ذاکا، اور جو کہ قریب ہو اور مذکر ہو مفرد ہو اس کے ساتھ ہاذا استعمال کیا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا مشق ہم نے کیا. وغدا الی اللقاء انشاء اللہ تعالی.